ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، کہا آقا میرا بیٹا شہید ہو گیا، اجازت ہے تو میں دیکھ لوں۔ حضور اجازت دے تو ماں بیٹے کو دیکھے گی، نہیں تو کون سی ماں ہے، یہاں پر تو نوحہ کرنے لگ جاتی، ماتم کرنے لگ جاتی، ان پر تو کنٹرول کسی کا نہیں۔ بیٹے کی لاش میدان میں ہے، حضور سے پوچھنے آئی اجازت دے تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کے پاس آ کر سیدھے دیکھ نہیں رہی، بلکہ اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا دیتی، اٹھا کر کے پلٹ کر کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھر سجدے میں گر جاتی اور شکر بجا لاتی ہے، کہتی ہے رحمان تیرا شکر ہے میری تو نے سن لی۔ جو قریب صحابہ کھڑے تھے وہ پوچھتے ہیں خاتون کیا بات ہے، اپنے بیٹے کی لاش پر تم یہ کیا کر رہی ہو، اس کا جبہ اٹھا رہی ہو، پیٹھ پھیر رہی ہو؟ وہ مدینے کی خاتون کہتی ہے سر آپ نے جو پوچھا جواب سنو، جب سارے جوان جا رہے تھے حضور کے ساتھ، میرا بیٹا جیسے ہی میرے گھر کی چوکھٹ سے نکل رہا تھا، میں نے پکڑ کر کہا تھا بیٹا یاد رکھنا اگر حضور پر کبھی سخت معاملات آ گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات خراب ہو گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگنا مت، حضور کو چھوڑ کر جانا مت، اور اگر پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اگر حضور کو چھوڑ کر جاتے ہوئے مارا گیا، مر بھی گیا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ پھر مجھے خبر ملی کہ احد میں حالات خراب ہو گئے، دشمنوں کی طرف سے حالات بگڑ گئے اور وہ غالب آ گئے۔ میرا کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا کہ حضور پر جب حالات اس طرح کے مشرکین نے بنائے ہیں تو کہیں میرا بیٹا حضور کو چھوڑ کر بھاگا تو نہیں۔ میں دوڑتی ہوئی میدان میں آئی، لوگوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تب بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے۔ میں نے آ کر پلٹ کر کے اس کی پیٹھ کو صرف اس لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر لگ کر کے مرا ہے تو بھاگتے ہوئے مرا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں، سارے تیر سینے پر کھا کر مرا۔ ماں کا فخر بھی یہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی اور زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ عزیزان گرامی وقار، رات زیادہ ہو گئی، میں جس بات کو لے کر کے عرض کر رہا ہوں کاش تمہیں یہ احساس ہو جائے، وہ دولت جس دن تمہارے اندر شباب کے ساتھ آ جائے، لوگوں کا آنکھوں سے آنکھیں ملانا دور، تمہارے سامنے چہرہ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے عشق رسول کی دولت میں، دور بیٹھ کر بھونکنے والے کتے بہت بھونکیں گے، لیکن جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو اس کے ساتھ دنیا آج بھی مقابلہ کرنے سے کتراتی ہے، ڈرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا بھی یہی کیا تھا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ، جب قیامت کے دن بہت لمبی نیند سے ہم اٹھیں گے تو یا رب ہمارے پاس اگر کوئی دولت ہو تو صرف حضور کی محبت، یہ چیز ایسی ہے جس سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی باتیں کئی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو تاریخ کی باتیں، پرانی باتیں ہوں گی، کتابوں کی ہوں گی۔ اے نوجوانوں، کرنٹ ایشوز کو بھی اگر دیکھ لو تو تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے۔ وہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو دیکھو، غزہ میں رہنے والے وہ نہتے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں، اور مقابل میں جو دشمن کی طاقت کھڑی ہے وہ سپر پاور طاقتیں ہیں۔ یورپی یونین پورا کا پورا کھڑا ہے، سارے پیٹروٹ میزائل سارے بم ان پر آزما لیے گئے، لیکن 5 سال کے بچوں سے بھی ایمان ختم نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ڈر ہے۔ 10,000 سے زیادہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 20,000 کے قریب شہید ہو گئے، لیکن دنیا اب بھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہم فتح یاب ہو۔ اسرائیل کے کتوں کو قیامت آ جائے گی یہ کہنے کے لیے کہ ہم فتح پا لی، ہاں اس لیے کہ وہ بچوں کے اندر اتنی سختیاں ہیں، ناکوں تلے چنے چھبوا دیتے ہیں، ان کی بڑی بڑی بختر بند گاڑیاں اس میں بھی یہ ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہوتے۔ کس بات سے ڈرتے اسرائیلی کتے؟ یہ ساری بات کس بات سے ڈرتی ہے تمہیں پتا ہے؟ ان نہتوں کے پاس گولی بم بارود کچھ نہیں، ارے ان کے ننھے کنکر اور پتھروں سے بھی تمہارا کلیجہ چر جاتا۔ وجہ صرف یہ ہے جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو پھر وہ پوری کائنات کو ہلا کر رکھتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ اسی لیے آج ایک بات اور میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ آج اسی کام کے لیے چل رہے ہیں، جیسے کہا گیا نا صلح کلیت، ان کے ہاں ایک چیز ہے بھائی کوئی سختی کی بات نہ کرو، کوئی بھی زیادہ کسی کے متعلق نہ کہو۔ یہ صلح کلیت کا ایسا مزاج ہے، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ تو ایمان ہے یا نہیں؟ کیا آپ گوبر کو حلوہ کہیں گے؟ بول سکتے ہیں؟ ارے دل کو کیسے مناؤ گے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے بول بھی دو،
میاں گجرات میں ان کا راج ہے گوبر کو ہم کوہ نور بول لیں. ہاں ان کو منانے کے لیے بول تو سکتے ہو لیکن جب چکھو گے پتا چلے گا گوبر گوبر ہی ہے. میرے بولنے سے حلوہ نہیں ہوتا. اسی لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی خوشامدی کے لیے اور وقت کی سکتہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین دھرم مت بدلو. تم دنیا میں بھیجے گئے ہو مصطفیٰ کریم کی امت بنا کر. اگر نبی راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور کائنات میں وقت بدلنے والا اللہ ہے, رب تبارک و تعالیٰ ہے. ان صلح کلیوں کا کیا ہوگا جو آج ان کے جے جے کے نعرے لگا رہے ہیں, کل ہمارا دور آئے گا تب کیا کہو گے؟ کس کے نعرے لگاؤ گے؟ شرمندہ ہو جاؤ گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا ایک بات اور بھی میں پوچھتا بتاتا ہوں, قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات کرتے ہیں فرشتے, سب کو پتا ہے نا, سب کو پتا ہے وہ سوالات, سب کو معلوم ہے. تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ پھر سے میں پوچھتا ہوں آپ کو, لفظ پر توجہ. منکر نکیر یہ سوالات کریں گے, آپ کو بتایا گیا کہ نہیں ہے؟ تمہارا رب کون؟ جواب تو دیں گے. تمہارا رب کون, آگے کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں سوال میں. تمہارا رب کون؟ نہیں میں جواب نہیں پوچھ رہا آپ سے, سوال ہی پورا کمپلیٹ کرو سوال کو. سوال کیا ہے؟ اسی میں تو اہمیت ہے, پورا مسئلہ اسی کا ہے. تمہارا رب کون ہے یا تھا؟ فرشتے کیا پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ یہ قبر میں پوچھ رہے ہیں, ابھی کون ہے بتا, تمہارا رب کون ہے. پھر دوسرا سوال بھی کیا ہے, تیرا دین کیا یہ پوچھیں گے تیرا دین کیا تھا؟ تیرا رب کون تھا؟ نہیں, ابھی کیا ہے. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. لیکن تیسرا سوال حضور کی طرف دکھا کر یہ نہیں پوچھتے ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہو. نہیں, ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, قبر میں نہیں. 2 سوالوں پر تو فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. حضور کے بارے میں کہتے ہیں کون ہے نہیں, کیا کہتا تھا. اس لیے کہ سامنے دیکھ کر کے ہر کوئی کہے گا آقا ہے مولا ہے, نہیں چلے گا. دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا, دنیا میں کیا کہتا تھا, کون سی پارٹی کا تھا, اپوزیشن میں, صلح کلیت میں, کہا تھا. میرے عزیزو ہاں لا ادری کے علاوہ منافق کچھ نہیں کہہ سکے گا. ہاں سنی جھوم کر کہے گا فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور ہم تو حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ فرشتے پوچھیں گے نا کیا کہتا تھا. ہم تو یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے, یہ ہم کہتے تھے. عزیزان گرامی, اس لیے میں آج بات کر رہا ہوں, یہاں کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حضور نے فرمایا کسی کے اچھے عمل دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. صحیح حدیث ہے, حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہے. حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کس بات پر ہے, ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے. آج ہم آپ کو بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کے شکار ہو کر گھر بدلنا, دین بدلنا, نام بدلنا یہ حل نہیں ہے, تمہارے لیے علاج نہیں ہے, کہیں پر نہیں بچو گے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آخری بات سنو, حدیث پاک سے ہی میں ختم کرتا ہوں. 2 صحابہ کی دوستی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. دوست بھی کیسے تھے, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن جحش, جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں, یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں, کھانا پینا ساتھ میں, بازار جانا ساتھ میں, ایک طرح کے کپڑے پہننا. سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن جحش, دونوں کی گہری دوستی تھی, بڑی یاری تھی. احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے, مصلی بچھاتے, کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے. 700 صحابہ ہیں, 3000 کافر ہیں, حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں. دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں, کیا مشورے چل رہے ہیں, سنو. دونوں کہتے ہیں, حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے. عبداللہ بن جحش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہے. دونوں مصلی بچھا کر بیٹھ گئے. دعا کیا کرتے ہیں سنو. سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا رب العالمین کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا. سبحان اللہ. شادی کو لے کر ہر نوجوان کے سینے میں, دل میں بہت ساری حسرتیں ہوا کرتی ہیں, آرزوئیں, تمنائیں, خواہشات ہوتی ہیں.
مگر یہاں بات ہی الگ ہے، یہ بھی نوجوان ہے، شادی کی خواہش لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لڑکی بھی تلاش کر دی، آقا نے پیسے دیے کہ جاؤ شادی کا سامان خرید کر لاؤ، مگر جب اس نوجوان نے سنا کہ اسلام کے سر پر کفر آ دھمکا ہے، عزت رسول کی بات ہے، عزت اسلام کو بچانے کے لیے نوجوان میدان میں جا رہے ہیں، آقا کا بلاوا آ گیا ہے، تو شادی کی خواہشات کو سائیڈ پر رکھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے اوپر رکھا، اور شادی کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا ساز و سامان خرید لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جنگ میں کود گیا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ آج مسلمان ان کے نقش قدم کو فالو کرنے لگے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا آج بھی اسے سلام کرے گی، جس طرح کل مسلمان حکومت کر رہا تھا آج بھی کرے گا، اور کائنات کی کوئی شے اس سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔